الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ بھی عطا کیا اور اس کے اندر جمعہ کا یہ دن بھی عطا کیا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمیں رمضان میں کیا کیا اعمال کرنی چاہیے، رمضان کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس کے متعلق 30 اعمال جو رمضان کے اندر انسان کو کرنی چاہیے وہ اعمال آج بتائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کریں۔ رمضان کا مہینے میں فرائض چھوٹ جاتے تھے، واجبات چھوٹ جاتے تھے، سنت نوافل چھوٹ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ غیر رمضان میں تو 25 درجے ایک فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، اب رمضان میں آئے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، رمضان میں ایک تو ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، دوسرا رمضان ہونے کی وجہ سے فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا، رمضان میں دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مسائل کو جاننا ہے، روزے کے کیا مسئلے ہیں، کب روزہ ٹوٹتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا، کب کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، کب نہیں کرنا، تراویح کے کیا مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسئلے ہیں، فطرے کے کیا مسئلے ہیں، یہ تمام مسائل کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رمضان کے اندر دوسرا کام یہ کرے کہ مسائل کو جانے۔ نمبر 3، رمضان کے اندر تیسرا کام یہ ہے کہ نفس کو تقوی کا پابند بنانی چاہیے، کیونکہ 11 مہینے انسان برائی کے اندر رہتا ہے، تو اگر انسان رمضان کے اندر اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو باقی مہینوں پر قابو پا لینا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ جیسے کہ سائیکالوجی کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی انسان 21 دن تک کسی کی پابندی کرتا ہے تو اس سے کیا ہے وہ چیز عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان کے اندر 30 روزے انسان رکھتا ہے تو اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح غیر رمضان میں بھی اپنے نفس پر قابو انسان آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے۔ تو رمضان میں تیسرا کام نفس کو تقوی کا پابند بنانی چاہیے۔ چوتھا کام رمضان کے اندر صلہ رحمی کا کام کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی یعنی کسی سے رشتہ توڑ لیا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان میں تو اور بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، کیونکہ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے یہاں ہر جمعرات اور پیر کے دن اعمال نامہ اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اعمال نامہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان کسی سے بات چیت تعلقات چھوڑ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اعمال نامہ کو دیکھتے نہیں، انہوں دونوں پہلے ملیں تھے، بات کر لیتے، اس کے بعد اس کا حصہ دیکھیں گے، اس طرح اس کو باہر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو رمضان کے اندر صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ دوسرا آیا حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے نقصانات ہیں، تو رمضان کے اندر اگر کسی سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، کسی سے بات چیت تعلقات کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے تعلقات جوڑ لینی چاہیے۔ تو چوتھا کام یہ کرنی چاہیے۔
اور چوتھے صلہ رحمی کرنا چاہیے. اگر بات چیت کرتے ہیں تو رمضان کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جب رمضان کے اندر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو اب اس سے کوئی بھی انسان اس کے اعمال کو اچھا کرنے والا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ ایک چھوٹا سا کام، ایگو کی وجہ سے. ایگو کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ کسی سے بات چیت تعلقات چھوڑ دیے، اب اس سے بات کریں گے تو ہمارا ویلیو کم ہو جائے گا، ہماری عزت کم ہو جائے گی، اس لیے انسان آگے بڑھ کر بات نہیں کرتا ہے. تو اس لیے رمضان کے اندر کیا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے صلہ رحمی کر اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نمبر 5، رمضان کے اندر 5واں کام یہ کرے کہ دل کو صاف رکھنی چاہیے. حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، جلن سے، جتنے بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے دل کو پاک رکھنی چاہیے. کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو انسان رمضان کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اتنے سارے نیک اعمال کیا، اب وہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں تو اب ادھر کیا کرتا ہے، دوسرا ایک چھوٹا سا کام حسد کرنے لگ جاتا ہے. اب وہ حسد کیا ہے، ان نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کھاتا ہے جیسے آگ کیا ہے، بھوسے کو جیسے آگ جلا دیتا ہے، اسی طرح حسد جو ہے ان نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تو اس لیے اس مہینے کے اندر دل کو صاف رکھے، کسی قسم کا حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، جلن، اس طرح کی کوئی بھی چیز انسان اپنے دل کے اندر نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ نیک اعمال کر کے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سب برباد کر دیے. اس لیے تو اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 6، گزشتہ نمازوں کی قضا کریں. رمضان کے اندر کیونکہ 11 مہینے کے اندر ہم نے بہت سارے نمازیں پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی ہوں گی، تو ان نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سنتے جائیں کہ اگر کوئی انسان قضا نمازوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیت کس طرح کرنی چاہیے. تو اس کی نیت اس طرح کرے، یا تو اگر پہلے نوٹ بک بنا لے کہ میں نے 11 مہینے میں کتنے نمازیں قضا کی ہے، یا پوری عمر میں کتنی نمازیں قضا کی ہے، تو اس کا نوٹ بنا لے. فجر اتنے فرض قضا ہوئے، اتنے ظہر قضا ہوئے، اتنے عصر قضا ہوئے، اس طرح نوٹ بنا لے. پورا نوٹ بنانے کے بعد اس کے بعد اب نماز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ایسا نوٹ نہیں بن سکتا ہے تو اس وقت نیت یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو قضا نماز، جو فرض نماز میں نے قضا کی ہے اس کی وہ نماز میں قضا کر رہا ہوں، یہ بول کر نیت باندھنی چاہیے. اگر نہیں تو سب سے آخر میں جو فرض نماز میں نے ظہر کی ہو یا عصر کی ہو وہ نماز قضا کی ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں. اس طرح نیت باندھ کر عمر قضا اس مہینے کے اندر کرنی چاہیے، قضا نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 7، دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ عام دنوں میں تو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے مسجد کو آئے تو نماز کو دعا مانگیں گے، نماز کو چاہتے نہیں تو دعا کہاں سے مانگ سکتے ہیں. تو رمضان میں آ ہی گئے ہیں تو کم سے کم اپنے واسطے جو ضرورتیں ہیں دعا مانگنے کے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. نمبر 8، کثرت تلاوت کرنی چاہیے. کیا ہے کثرت تلاوت؟ یعنی قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. قرآن کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، بس تھوڑا سا محنت ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الف لام میم بولو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں 30 نہیں بلکہ 90 نیکیاں ملتی ہے، کیونکہ الف کے اندر الف کے آ لام فا 3 لیٹر بنتے ہیں الف لکھنے کے، تو اس کے 30 نیکیاں. لام لکھنے کے لیے 3 حرف بنتے ہیں لام الف میم، تو اس کے 30 نیکیاں. میم لکھنے کے لیے پھر میم یا میم لکھنا پڑتا ہے تو اس کے 30 نیکیاں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 90 نیکیاں ملتی ہے صرف الف لام میم کہنے پر. اللہ کے نبی کے حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ 30 نیکیاں ملتی ہے. چاہے وہ حدیثوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو، لیکن کیا ہے تھوڑا سا لفظ بولنے پر جب 30 نیکیاں ملتی ہے تو پورا الحم کا سورہ پڑھے تو کتنے 100 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو اور وہ بھی رمضان کے اندر پڑھے تو اور بھی اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو
تو اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، قرآن بھی اس مہینے کے اندر اترا ہے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو اس رمضان کے اندر کثرت سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 9، شب بیداری کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، اللہ کے سامنے عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان اس کی عادت ڈال دیتا ہے تو غیر رمضان کے اندر بھی وہ اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر کیا ہے، صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 11، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے پرہیز کرنا۔ اس مہینے کے اندر کیا ہے، کیونکہ 11 مہینے تو ہم نے انٹرنیٹ خوب چلا لیا، سوشل میڈیا میں اچھی طرح شارٹس اچھی طرح چلا لیے، تو لیکن رمضان کا مہینہ ہے تو ایک ایک لمحہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کے اندر سوشل میڈیا سے اور انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے اندر وقت ضائع زیادہ ہوتا ہے، وقت بیکار زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نمبر 12، ٹی وی سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ ٹی وی سے بھی اپنے آپ کو، سوشل میڈیا سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹی وی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنی چاہیے، جس کے اندر موویز دیکھے، سیریلز دیکھے، ڈرامہ وغیرہ جو بھی دیکھتے ہو، تو ان تمام سے رمضان کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 13، رمضان سے پہلے ہی رمضان کی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ جب قیمتی ہے تو شاپنگ کے اندر، دوسرے کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کیا ہے، رمضان سے پہلے ہی رمضان کی جو بھی شاپنگ وغیرہ ہے اس کو کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 14، نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ رمضان کا کیا ہے، ٹائم ٹیبل بنانی چاہیے۔ کیا ہے، اتنا ٹائم کام کا ہے، اتنا ٹائم عبادت کا ہے، اتنے ٹائم میں یہ ذکر کرنا ہے، اتنے ٹائم یہ نماز پڑھنا ہے، اتنے ٹائم قضا نمازوں کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح ایک ٹائم ٹیبل رمضان کے مہینے کا بنانی چاہیے، یا رمضان چارٹ جیسے لوگ کہتے ہیں، اس طرح کا معمول بنانی چاہیے تاکہ زیادہ وقت عبادت کے اندر انسان کا استعمال ہو سکے۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے، رمضان میں ٹائم ٹیبل بھی بنانی چاہیے۔ نمبر 15، نوکروں اور ملازموں اور خادموں پر کام کو ہلکا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نوکر کام کر رہا ہے، یا کوئی خادم کام کر رہا ہے، یا ہے نا ہمارے پاس کوئی ملازم ہے، تو ان کے اوپر ہے کیا ہے، ورک پریشر تھوڑا کم کرنی چاہیے۔ آج یہ ہو جانا بول کر جو پریشر ہوتا ہے، وہ پریشر اپنے نوکروں اور خادموں پر کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 16، اپنے لیے بھی رمضان کے کام کو تھوڑا کم کرنی چاہیے، یعنی جو کام غیر رمضان میں کرتے تھے کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے، تھوڑا کام کم کرے، عبادت میں وقت اپنے آپ کو زیادہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ عبادت میں لگائیں گے، کیونکہ کمانا تو سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن کیا ہے، رمضان کے اندر بھی وہی کمائی کا دھندا لگا کر بیٹھے تو رمضان کی کچھ اہمیت باقی نہیں رہے گی، اور رمضان کا ادب احترام کرنے والوں میں ہم شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ رمضان کی جو انسان ناقدری کرتا ہے، بعد میں چل کر بہت زیادہ پچھتانا انسان کو پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کیا ہے، رمضان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ وہ قدردانی کیسے ہوگی؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ عبادت کر کے ثواب اور نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمبر 17، عمرے کی ترتیب بنائیں، یعنی رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اچھے پوزیشن پہ رکھا ہے، تو ہمیں کوشش یہ کریں کہ عمرے کو جانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمرے کے رمضان میں تو پہلے سے ثواب زیادہ، لیکن جب عمرہ کرتے ہیں تو حج کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، پیسے دے رکھا ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، تو ہمیں یہ پلاننگ بنانے کی کوشش کریں کہ عمرے کو جانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ثوابی اعتبار سے بھی زیادہ ہو۔ اور کیا ہے، اعمال، اب یہاں پر نماز پڑھیں گے تو کیا ہے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہی مکہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہی رمضان کے اندر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا دے، اللہ کی مرضی 70 لاکھ بنا دے، یا جتنی بھی مرضی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، تو ایک نماز کا ثواب کیا ہے، 1,00,000 سے 70 لاکھ بن جاتا ہے۔ تو اب ایک ہفتہ رہے یا 15 دن رہے، جتنے بھی دن رہے، تو وہاں پر اور بھی زیادہ ثواب بن جاتا ہے۔
محنत वही है, लेकिन दुनिया लोग क्या करते हैं, दुनिया के अंदर वो बात सोचते हैं कि वोच मेहनत यहाँ करे तो 1000 रुपए मिलते, वोच मेहनत जाको सऊदी में करे तो हमारे 2000 मिलते ना, बोलकर उस इंसान क्या है, कमाई के एतबार से तो सोचता है, नेकियों के एतबार से ऐसा नहीं सोचता। क्यों? अब ये मेहनत यहाँ करे तो 1000 रुपए मिलते, वो सऊदी में जाको करे तो क्या है, 1 रुपए को 16 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, तो वहां पर बहुत ज्यादा सवाब, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। दुनियावी एतबार से इंसान सोचता है। तो इसी तरह अगर हम आखिरत के एतबार से, नेकियों के एतबार से अगर हम सोचेंगे तो देखना चाहिए कि एक नमाज का सवाब गैर रमजान में काबतुल्लाह के अंदर 1 लाख का सवाब पड़ता है, मिलता है। तो वही रमजान के अंदर एक नमाज का सवाब कितने लाख बन जाएगा। जैसे कि हदीस के अंदर आता है कि एक फर्ज नमाज का सवाब 70 नमाजों के बराबर मिलता है। तो वहां पर वो फर्ज नमाज वहां पर पढ़ेंगे तो 70 लाख नमाजों के बराबर सवाब मिल जाता है। तो इसलिए उम्रे की कोशिश जरूर करनी चाहिए अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सबको जाने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 18, ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें। ज्यादा वक्त क्या है, मस्जिद में गुजारे। मस्जिद में गुजारना बोले तो हम लोग क्या समझते हैं, मस्जिद में रहे तो बस, ऐसा नहीं। मस्जिद में रहने का मतलब यह है कि मस्जिद में इबादत करो, तिलावत करो, नमाजें पढ़ो, ये करो। लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ पर बैठकर मैच देखने के लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठकर गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठकर गपशापी कर लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसके अंदर हम वक्त गुजारते हैं। देखे तो क्या है, मस्जिद में थे लेकिन काम क्या कर रहे हैं, सब उल्टे काम कर रहे हैं। तो ये इसका सवाब नहीं मिलेगा। अमाल करेंगे तो तब जाकर सवाब मिलेगा। तो मस्जिद के अंदर वक्त गुजारने का मतलब यह है कि अच्छे काम करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं जिससे अमाल बर्बाद हो सके, ऐसे काम नहीं करनी चाहिए। नंबर 19, नींद कम करनी। यानी रमजान के महीने में भी वही सोकर वक्त गुजारेंगे। हाँ, लोग कहते हैं कि रोजेदार सोए तो भी सवाबिश ना, हाँ सवाबिश है, लेकिन वो जागकर अगर तू कुछ अमाल कर लेता तो और भी ज्यादा सवाब मिल जाता ना। जैसे कि इंसान क्या है, बाकी दिनों में सोने से जो पैसे मिलते हैं वो कमाए तो अभी जरा ज्यादा मिलता ना, बोलकर डबल ड्यूटी इंसान करता है, नाइट ड्यूटी करता है, रात के वक्त काम करता है, क्यों, कुछ पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। तो इसी तरह रमजान के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोने में वक्त कम करे और इबादत में ज्यादा गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 20, तकबीर उला का पाबंद बनाए। क्या इस महीने के अंदर क्या है, तकबीर उला। लोग तो मस्जिद में रहते हैं लेकिन क्या है, तकबीर उला उन लोगों की फौत हो जाती है। क्यों फौत होती है? जब तक बातें मस्जिद में बैठते हैं या मस्जिद के बाहर बैठकर बातें करते रहते हैं, जब मौजन साहब खड़े होकर अल्लाह अकबर बोलकर इमामत बोलते तो तब वहां से उठ को जाकर वजू करने जाते, आते नहीं, अंदर आने का नहीं बल्कि वजू करने जाते। तब तक इमाम साहब नमाज सूरे पढ़ को, सब्बी पढ़ को, रुकू सजदा करे तो एक रकात भी छूट जाती है। तो ये तकबीर उला छोड़ने की निशानी है। तो अगर हमें तकबीर उला के पाबंद बनाएंगे, जैसे कि हदीस के अंदर आता है कि जो इंसान तकबीर उला के साथ 40 दिन नमाज पढ़ लेता है तो उसे मुनाफिकों के फहरिस्ते निकाल दिया जाता है। तो इसलिए इंसान को तकबीर उला की पाबंदी इस महीने के अंदर करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 21, सिगरेट, पान वगैरह से इस महीने के अंदर जान छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी महीने तो वो काम करते ही रहते हैं, लेकिन क्या है, इफ्तार होते ही पहले जाकर पहले काम क्या करते हैं, खाना पीने से पहले जाकर एक दम मार के आ जाते हैं। हालांकि वो आदत पड़ी हुई होती है। और बाज लोग ऐसा मसला भी पूछने वाले आते हैं, इफ्तारी सिगरेट से करे जा क्या, इफ्तारी सिगरेट से करने का मसला भी पूछने वाले बन जाते हैं। तो उलमा मसला भी लिखते हैं कि ऐसे भी लोग बने हुए हैं कि इफ्तार करना है तो खजूर पानी के बजाय सिगरेट पे दम होना करते। तो इसलिए इंसान को इस महीने के अंदर कोशिश ये करें कि किसी भी तरह सिगरेट, पान वगैरह से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 22, मुलाकातों का सिलसिला कम करें। मुलाकातों का सिलसिला मतलब लोग आते हैं, बैठे हैं, बातें करते हैं, वो बात उसके बारे में, राज्य के अलग बारे में, उसके बारे में, फलां के बारे में, ऐसे बातें जो करते हैं। इससे कब होता है, जब लोग मिलते हैं। ये मिलने का सिलसिला ही अगर कम हो जाएगा तो ये बातें, बेकार की बातें लोगों के अंदर नहीं रहेगी। तो इसलिए मुलाकातों का सिलसिला कम करनी चाहिए। नंबर 23, छोटी छोटी सूरतें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस महीने के अंदर क्या है, छोटी छोटी सूरतें याद करें ताकि
नामाल ज्यादा करें और सवाब भी ज्यादा हो जाए। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। अगर कोई इंसान सूरत को याद करने की कोशिश करता है तो वो सूरत को बहुत सारे मर्तबा दोहराना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको याद करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको याद दोहराना, याद करना, रट्टा लगाना पड़ता है। तो इससे क्या है, आमाल भी बढ़ जाएंगे, नेकियां भी बढ़ेंगी, साथ ही साथ क्या है, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और सवाब भी ज्यादा हो जाएगा। नंबर 24, बच्चों को रोजे की आदत डालने की कोशिश करें। छोटे बच्चे हैं तो बड़े हो रहे हैं तो उनको रोजे की आदत भी डालने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 25, इस महीने के अंदर कम खाने की भी आदत डालें, यानी बहुत ज्यादा ना खाएं, कम खाने की कोशिश करनी चाहिए, कम खाने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 26, इस रमजान को गुज़िश्ता रमजान से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी गए रमजान कैसा गुजारे कि गुजार डाले, मगर ये रमजान है, अभी 20 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, जितने भी दिन बाकी हो तो गुज़िश्ता रमजान से इस रमजान को और भी बेहतर बनानी चाहिए। मसलन गए रमजान में 1 कुरान पढ़े तो इस रमजान में 2 कुरान पढ़ने की कोशिश करें। गए रमजान में 10 रकात उम्र कज़ा पढ़े हैं तो इस रमजान के अंदर 20 रकात उम्र कज़ा पढ़ने की कोशिश करें। इस तरह डेवलप होने की कोशिश करनी चाहिए आमाल के अंदर, नेक आमाल के अंदर डेवलपमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गुज़िश्ता रमजान से इस रमजान और भी अच्छा बन जाए। नंबर 27, माली हुकूक अदा करें, यानी जिसके भी माली हुकूक हमारे ऊपर है उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के सदका देना है तो सदका दे दे, फितरा देना है तो फितरा दे दे, ज़कात देना है तो ज़कात दे दे, इसके हुकूक अदा करने की कोशिश करें। नंबर 28, रात में जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत रिवाज कम है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह ऐसे सिटीज हैं उसमें क्या होता है कि रात भर जागते हैं, रात में डायरेक्ट 2 बजे सहरी करने को सो जाते हैं, दिन भर सो जाते हैं, फिर दोपहर में उठकर जोहर या असर की नमाज को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर रात भर जागते हैं, इस तरह करते हैं। इससे क्या है, रमजान का कुछ फायदा नहीं होगा। रमजान का जो फायदा है, रात भर बेकार वक्त में गुजार दिए, दिन भर सोने में गुजार दिए, तो इससे रमजान का कुछ फायदा इंसान को हासिल नहीं होगा। तो रात में जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 29, फितरा, ज़कात वगैरह अदा करनी चाहिए। फितरा ज़कात यानी जो भी है वो तमाम ज़कात, फितरे वगैरह जो भी है वो अदा करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। अब फितरा किस पर वाजिब है, ज़कात किस पर वाजिब है, वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को या उसके बाद जुमे को उसके बारे में तफसील से बात आएगी। नंबर 30, इस महीने के अंदर जिक्र कसरत से करनी चाहिए, जितना हो सके जिक्र क्या है बहुत ज्यादा करने की कोशिश करें। नंबर 31, कर्ज अदा करने की कोशिश करें। इस महीने के अंदर अगर किसी का कर्ज हमने उड़ा मारा है, किसी का कर्ज लेकर हम सता रहे हैं तो उसे वापस देने की कोशिश करनी चाहिए, वरना क्या होगा, कल कयामत के दिन हमारे जितने भी अमाल रमजान में करे हैं सब उन लेकर चला जाएगा, बाद में अफसोस करने पर कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। नंबर 32, बेकार की मजलिस ना लगाए, यानी गपशप की मजलिसें ना लगाए। जैसे कि इससे पहले भी कहा है कि मस्जिद में बैठ को इबादत करो, वक्त मस्जिद में गुजारो, बोले तो हम लोग क्या है मोबाइल के अंदर वगैरह खेलने में, बातों में वगैरह लगाते थे। और बहुत सा, अब तो सीजन नहीं रहा, नहीं तो वरना क्या होगा, इधर सामने तरावी चलती रहती, पीछे से IPL के मैच के गेमिंग के स्कोर चेक कर लेते रहते, 2 रकात होता कि नहीं कि पहले स्कोर चेक कर लेते, तो इस तरह का हालत पेश आ जाती है। तो इसलिए क्या है, मगर बेकार की मजलिसें नहीं लगानी चाहिए इस महीने के अंदर। नंबर 33 क्या है, गेम्स वगैरह में वक्त बेकार नहीं करें। गेम्स में बहुत ज्यादा बच्चे वक्त को बेकार करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और मैं आजकल तो इतना ज्यादा हो गया है, हमने कल भी देखा है एक आदमी, बच्चा क्या है साइकिल भी चलाता है, वीडियो PUBG भी खेलता है, साइकिल चलाते चलाते PUBG खेलता है, हमने कल भी देखा है। तो इस तरह की लोग बने हुए हैं, तो हमें क्या है ऐसा हरगिज नहीं करनी चाहिए। इसमें एक तो वक्त बेकार है, अब तो क्या है जब साइकिल चलाते चलाते अगर इंसान गेम खेलता है तो साइकिल से गिरेगा तो नुकसान होगा, अगर सामने से वो सामने वाला मार दिया तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए इंसान को क्या है अपने बच्चों को क्या है ऐसे गेमों से दूर करने की कोशिश करें। नंबर 34, तौबा और इस्तिग़फ़ार ज्यादा करनी चाहिए इस महीने के अंदर, जितना हो सके तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। नंबर 35, रमजान के बाद की जिंदगी भी अच्छी गुजारने की दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह रमजान तो जरा जरा अच्छा गुजर गया है, तो रमजान के बाद की जिंदगी भी हमारी अच्छी गुजार दे, बोलकर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए।
تو یہ رمضان کو اس طرح گزارنے، رمضان کے اندر یہ اعمال کریں گے تو بہت زیادہ ثواب انسان حاصل کرے گا اور رمضان کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔